مبارک ہو شہ خیر الورا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات میں سے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سنا کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ بہت پیارے پیارے بچے یہاں پر موجود ہیں، ان بچوں کو بھی انشاءاللہ ہم واقعہ سنائیں گے، اور ہمارے ساتھ مدنی چینل کی اسکرین پر جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ آپ کو ہم سنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ واقعے کے بعد ہم آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت بھی سکھایا کرتے ہیں۔ پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے پانی پینے کی سنتیں اور آداب سیکھی تھیں، انشاءاللہ اس سلسلے کے اندر ہم سلام کرنے کی سنتیں اور آداب کو سیکھیں گے۔ جی پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ تو پیارے بچوں، آج جو ہم آپ کو واقعہ سنانے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے اس پروگرام کے اندر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بڑے پیارے پیارے واقعات کو سنا کرتے ہیں۔ تو آج جو واقعہ ہے بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں پیدا فرمایا۔ اب مکہ جو تھا، مکہ یہ بہت بڑا شہر تھا، جس طرح کراچی ہمارے پاکستان کے اندر بڑے بڑے شہر ہیں، کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو شہر ہوتے ہیں ان شہروں کے پاس بھی گاؤں دیہات بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو مکے شہر کے دائیں بائیں بھی بہت سارے گاؤں اور دیہات ہوا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، شہر میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، شہر کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ آب و ہوا بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، وہاں کی جو غذا ہوتی ہے وہ اتنی طاقتور بھی نہیں ہوتی ہے۔ گاؤں کے اندر کھیت ہوتے ہیں، وہاں پر سبزہ ہوتا ہے، تازہ ہوا ہوتی ہے، وہاں پر دریا ہوتے ہیں، نہریں ہوتی ہیں، اور وہاں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو والدین ہوتے ہیں وہ ان کو غذا بھی اچھی کھلاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، وہاں کے بچوں کی جان بھی اچھی بنتی ہے۔ تو مکے کے لوگوں کا ایک انداز تھا، مکے کے اندر گاؤں دیہات کے لوگ آیا کرتے تھے، اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آنے کے بعد وہ وہاں کے لوگوں سے، ان کی والدین کی پرمیشن سے بچوں کو اپنے ساتھ لے جا کر گاؤں میں ان کی پرورش کیا کرتے تھے، ان کو پالتے تھے، ان کا دیکھ بھال کرتے تھے، ان کو اچھا اچھا کھانا کھلایا کرتے تھے، جن سے وہ بچوں میں کیا ہوتی تھی، توانائی آتی تھی، طاقت آتی تھی، قوت آتی تھی۔ تو جو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، کیونکہ آپ بھی کہاں پیدا ہوئے تھے، مکے میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکے میں پیدا ہوئے تھے۔ تو اب جس سال وہ گاؤں دیہات کے لوگ آئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب یہ گاؤں دیہات کے لوگ آئے، ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں ان عورتوں نے لوگوں کے گھروں کا رخ کیا۔ اب جو بچے پیدا ہوئے تھے، کسی عورت نے کسی بچے کو لے لیا، کسی عورت نے کسی بچے کو لے لیا، اور تیاریاں کی جانے کے لیے۔ اچھا، یہ لیتے کیوں تھے؟ میں نے آپ کو بتا دیا پہلے ہی کہ گاؤں والوں کے پاس کیوں دیا کرتے تھے، تاکہ ان کی طاقت بنے، ان کی اچھی پرورش ہو۔ اور گاؤں کے لوگ اس لیے لے کے جاتے تھے کہ جب یہ واپسی لا کر دیں 2 سال کے بعد، 1 سال کے بعد، تو جس کا بچہ ہو ان کے والدین کیا کریں، ان کے والدین ان کو اچھے اچھے گفٹ دیں، بہت سارے پیسے دے دیں، بہت سارے گفٹ دے دیں، تو جو گاؤں کے لوگ ہوں گے ان کے پاس کیا آ جائیں گے، بہت سارے پیسے آ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد صاحب کا پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ تو پیارے بچوں، جب گاؤں کی عورتیں مکے شریف میں آئیں
تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لوگوں کے گھروں کا رخ کیا، اور جو بچے پیدا ہوئے تھے کسی نے کسی بچے کو لے لیا، کسی نے کسی بچے کو لے لیا، مگر کوئی بھی عورت ہمارے پیارے آقا کو لے کے جانے کو تیار نہیں تھی۔ اب ہر کوئی یہ بولا کرتی تھی کہ ان کے تو والد ہی نہیں ہیں، اگر جب ہم پرورش کر کے لا کے ان کو دیں گے تو ہمیں اچھے اچھے گفٹ کون دے گا، ہمیں بہت سارے پیسے کون دے گا، ان کے تو ابو ہی نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پیسے دیتے ہیں وہ کون دیتے ہیں، وہ تو ابو ہی دیتے ہیں، ابو کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں، امی کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب جو عورتیں تھیں انہوں نے ہمارے پیارے آقا کو نہ لیا۔ تو ان عورتوں میں ایک عورت تھی جن کا نام تھا حلیمہ، ان کا نام کیا تھا، حلیمہ۔ اب ان کے پاس یہ جو عورت تھی یہ بہت غریب تھی، ان کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ساتھ میں ایک کھچر تھا، اور جو مکے شہر میں جو آئی تھی یہ اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے ایک بیٹے کے ساتھ آئی تھی۔ یہ راستے میں کیا ہوا، راستے میں جو پیسہ تھا ان کے پاس، جو کھانا تھا، جو پانی تھا، وہ سب ختم ہو گیا، اور جو اونٹنی تھی اس کا دودھ بھی کیا ہو گیا، سوکھ گیا۔ اب اونٹنی دودھ بھی نہیں دے رہی تھی کہ چلو بھائی دودھ نکالیں، دودھ پی لیں اس کا۔ اب یہ جو حلیمہ سعدیہ تھیں یہ مکے پہنچی تاکہ یہ بھی کسی بچے کو لے کے جائیں اور اس کی پرورش کریں، لیکن جب یہ وہاں پہنچی تو مکے کی جو عورتیں تھیں، جو گھر والے تھے، انہوں نے اپنے بچے کو ان کو نہیں دیا، کہا کہ یہ تو خود اتنے کمزور ہیں کہ اگر ہم ان کو دے دیں گے تو پھر ہمارے بچے کو کھلائے گا پلائے گا کون، یہ تو اس کو لے جا کر وہاں پر یہ تو اور کمزور ہو جائے گا۔ تو اب کیا ہوا، حلیمہ سعدیہ کو کسی نے اپنا بچہ نہیں دیا۔ اب وہ دن آ گیا کہ سارے قافلے والے اپنے گاؤں کی طرف جانے لگے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ایسا ہے جس کو کوئی بھی اپنے ساتھ لے جانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے ابو نہیں ہیں، اگر ہم جب واپسی لا کے دیں گے تو اچھے اچھے گفٹ کون دے گا، پیسہ کون دے گا۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ اگر ہم اس بچے کو لے کے چلے جاتے ہیں تو یہی اچھا ہے کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اپنے ساتھ کوئی بچہ ہو جائے۔ تو ان کے شوہر نے کہا چلو ٹھیک ہے ایسا کر لو۔ اب یہ جو حلیمہ سعدیہ تھی یہ بچے کے گھر گئیں۔ اب جب بچے کے گھر میں گئیں تو ان کی جو والدہ تھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ ہمیں اپنا بچہ دے دو، ہم تمہارے بچے کو لے جا کر وہاں ان کی پرورش کریں گے، دیکھ بھال کریں گے، ان کی جان بنے گی، طاقت آئے گی۔ تو آپ کی والدہ نے ان کو بچہ دینے کو راضی ہو گئیں کہ تم میرے بچے کو لے جاؤ اور جا کے اس کی پرورش کرو۔ تو حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی ہمارے پیارے آقا کو اپنی گود میں لیا اور اپنے خیمے میں آئی تو ہمارے پیارے آقا کو گود میں لیتے ہی ان کی ساری تھکن دور ہو گئی۔ اور پتہ پھر کیا ہوا، پھر ایسا ہوا کہ جب وہ قافلے والے اپنے گاؤں کی طرف جانے لگے تو ان قافلوں والوں کے پاس مختلف بچے تھے، تو ہمارے پیارے آقا بی بی حلیمہ کے پاس تھے۔ جیسے ہی بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے آقا کو اپنی گود میں لے کر اونٹنی پر سوار ہوئی تو وہ اونٹنی جس کا پہلے دودھ سوکھ گیا تھا اب کیا ہو گیا، ہمارے پیارے آقا کے آتے ہی اس اونٹنی کا دودھ بھی دوبارہ آنا شروع ہو گیا۔ اب جو ان کے شوہر تھے انہوں نے دودھ نکالا اور خود بھی پیا، حضرت حلیمہ کو بھی پلایا، اپنے بچے کو بھی پلایا، اور کہا کہ اے حلیمہ یہ بچہ تو بہت اچھا ہے کہ اس کے آنے سے ہمارے گھر میں برکت ہو گئی اور اللہ پاک نے ہمیں دودھ بھی عطا فرما دیا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا کتنی ساری رحمت والے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے پیارے آقا بی بی حلیمہ کے پاس گئے تو ان کی تھکن بھی اتر گئی اور ان کی جو اونٹنی تھی اس میں بھی کیا آ گیا، دودھ دوبارہ آ گیا۔ تو اللہ پاک بھی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہم نے آپ کو سلسلے کے شروع میں کہا تھا کہ ہم اس سلسلے کے اندر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آداب بھی سیکھتے ہیں نا، تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو سلام کرنے کی سنتیں و آداب سکھائیں گے کہ جب بھی ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو بال بچے کرتے ہیں ہائے ہیلو، تو اسلام کا یہ انداز نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کریں تو کیا کرنا چاہیے، ہمیں پہلے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کو؟ تو سلام کس طرح کرنا چاہیے، کہ سلام کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سلام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم سلام کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہماری محبت بڑھ جاتی ہے۔ کیا بڑھ جاتی ہے؟ ہماری محبت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 2، اور سلام کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ کس کی سنت ہے؟ پیارے بچوں، سلام کرنے کے جو بہترین الفاظ ہیں
کہ سلام کس طرح کرنا چاہیے، آئیے میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ سلام ہمیں یوں کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، بعض بچے بولتے ہیں السلام علیکم، اور بعض کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بعض کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جس نے کہا السلام علیکم اس کو ملتی ہیں 10 نیکیاں۔ اس کو کتنی ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ اور جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کو کتنی ملتی ہیں؟ اس کو ملتی ہیں 20 نیکیاں۔ اور جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کو ملتی ہیں 30 نیکیاں۔ کتنی نیکیاں اس کو؟ اب آپ بتائیں کہ اگر ایک چیز آپ کے پاس ہو اور وہ چیز 10 روپے کی بک بھی رہی ہو، اور ایک بچہ آپ سے 20 روپے کی خرید رہا ہو، اور ایک بچہ آپ سے 30 روپے کی خرید رہا ہو، تو آپ کس کو بیچیں گے؟ آپ کس کو بیچیں گے؟ جو بچہ 30 روپے کی خرید رہا ہو اس کو بیچیں گے نا۔ تو لہذا ہمیں سلام بھی کتنا کرنا چاہیے؟ ہمیں سلام پورا کرنا چاہیے۔ کیا سلام کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ اچھا پیارے بچوں، اگر کوئی ہمیں سلام کرے، کسی نے ہمیں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہمیں جواب میں بھی اس کو یہی کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ اچھا بعض بچے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنت المقام دوزخ الحرام، تو یہ الفاظ کہنا درست نہیں ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ صرف اتنا کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہیں گے بچوں؟ اچھا سلام کس کو کرنا چاہیے؟ سلام ابو کو بھی کرنا چاہیے، سلام امی کو بھی کرنا چاہیے، سلام بھائی کو بھی کرنا چاہیے، اور سلام بہن کو بھی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے بہت ہی پیارا واقعہ بھی سنا، اور ساتھ میں ہم نے سلام کرنے کی سنتیں اور آداب بھی سیکھی۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم آپ کو ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبارک ہو شہ خیر الورا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔